الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تمام سامعین و ناظرین مومنین و مومنات کی خدمت میں سلام کرتا ہوں۔ جیسا کہ قرآن مجید ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں مستقل پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آج اس سلسلے دروس سے ترجمہ و تفسیر قرآن کا 20واں درس ہے۔ اس درس کے لیے زیادہ تر منابع تفسیر نمونہ و تفسیر نور سے اخذ کیے جاتے ہیں، اور آج آیت نمبر 103 سے 108 تک آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ۔ یہاں پر مستقل تذکرہ چل رہا ہے بنی اسرائیل اور یہودیوں کا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ لوگ ایمان لائے ہوتے، وَاتَّقَوْا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، ثواب مثابہ کہ ہم لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو ہم اللہ کی طرف سے، من عند اللہ، لمثوبۃ یعنی ان کو ثواب ملتا، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، خیر بہترین ثواب ملتا۔ لو کانوا یعلمون، اے کاش کہ یہ لوگ اتنا سمجھتے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، ایمان لاتے، اس پر عمل کرتے، اور یہ جادو وغیرہ کے چکر میں نہ پڑتے، بلکہ وحی اور قرآن اور آیات الہی جو حقیقت ہیں، جو خدا تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، اس کو مانتے، اس پر عمل کرتے، تو یہ کامیاب ہوتے۔ لیکن ان یہودیوں نے وحی کو چھوڑ کر کے کیا لیا؟ وحی کو چھوڑ کر کے سحر و جادو کو اپنایا، رحمانی پیغامات کو چھوڑ کر کے شیطانی پیغامات کو اپنایا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جانتے ہو۔ اب آیت نمبر 104۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان لانے والو، جب رسول کے پاس تم آتے ہو، لا تقولوا راعنا، تم یہ نہ کہا کرو کہ راعنا۔ لفظ راعنا دو معنی رکھتا ہے۔ ایک راعنا کا مطلب یعنی یا رسول اللہ ہماری مراعات کیجئے، تھوڑا ٹھہر ٹھہر کے بولیے، یا آسان الفاظ استعمال کیجئے کہ ہم سمجھ سکیں۔ اور رعنا اگر رعیہ سے ہے، راعیہ، تو اس کا مطلب ہے اے رسول مراعات کیجئے۔ اور اگر رعنا سے ہے، رعنا اور رعونت سے ہے، تو اے رسول یعنی ہم کو احمق کر دیجئے، مطلب تو معنی میں بہت زیادہ ڈفرینس اور فرق پایا جاتا ہے۔ رعنا یعنی
رعایت کیجئے، اور آنا کے معنی احمق کیجئے۔ تو خداوند عالم کیا فرما رہا ہے مومنین سے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، لا تقولوا راعنا۔ دیکھیے الفاظ کا بہت اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نیت خالص ہے، رسول کے ساتھ اپنی بات وہ کہہ رہے ہیں، لا تقولوا راعنا، تم یہ نہ کہو کہ ہماری، راعنا لفظ استعمال مت کرو، بلکہ کہو وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ وقولوا، اور تم کہو، تم سب کہو، قل، اولا، قولو، جمع کسے گا، وقولو انظرنا، اور کہو کہ رسول سے کہ انظرنا، ہماری طرف دیکھیے، واسمعو، اور جو رسول پیغام پہنچا رہے ہیں، جو دین بتا رہے ہیں، جو شریعت بتا رہے ہیں، جو احکام بتا رہے ہیں، اس کو غور سے سنو، وللکافرین، اور کافرین کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، عذاب علیم، دردناک اور سخت عذاب ہے کافرین کے۔ یہاں پر آیت یہ بتانا، اصل میں واقعہ یہ ہے کہ جب پیغمبر خطبہ دیتے تھے تو ہر طرح کے عرب تھے، کوئی جب کہتے تھے راعنا، 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 تو یہودی اس کا معنی لیتے تھے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو، یا رسول اللہ، ہم کو احمق، ہم کو بیوقوف بنائیے، ہم کو احمق، ہم کو احمق بنائیے، ہم کو بیوقوف بنائیے۔ کس معنی میں؟ رعنا، رعونت کے معنی میں، یعنی مسلمانوں کا یہودی مذاق اڑاتے تھے۔ لہذا حکم خدا ہوا، لا تقولوا راعنا، اے مومنو، اے ایمان لانے والو، یہ نہ کہو راعنا، بلکہ کہو انظرنا، ہماری طرف دیکھیں۔ البتہ راعنا کے معنی مراعات کرنے کے بھی ہیں، لیکن چونکہ دشمن اس لفظ سے سوء استفادہ کر رہا تھا، اس کا غلط معنی نکال کر کے اسلام اور مسلمین کا مذاق اڑا رہا تھا، لہذا حکم خدا یہ ہوا کہ یہ لفظ استعمال نہ کرو، درا حالے کہ تقریباً معنی وہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی فعل ایسا ہے کہ جو کہ شریعت میں نہیں ہے، دین میں نہیں ہے، اور ہم نے اس کو دین سمجھ کر کے انجام دینا شروع کر دیا، اور وہ سبب بنا کہ دین بدنام ہوتا ہے، تو ضرورت ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دیا جائے تاکہ دین کا مذاق نہ بننے پائے۔ لیکن وہ چیز ہے کہ جو کہ جس نے انسان کو بنایا ہے، جو اللہ نے احکام دیا ہے، جو اللہ نے پیغام دیا ہے، وہ خدا علیم ہے، حکیم ہے، اس کے بتائے ہوئے احکام پر اگر عمل کرنے والے پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو پھر جو اعتراض کر رہا ہے وہ عقل مطلق، حکیم مطلق کے مقابل میں بول رہا ہے، لہذا وہ کسی طرح سے اس کا یہ بولنا صحیح واقع نہیں ہو سکتا۔ اب آیت نمبر 105، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین۔ ما یود، ودود، لفظ ودود آپ نے سنا، ودا یود، یہ محبت کے معنی، چاہنے کے معنی۔ ما یود الذین کفروا، جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، ما یود، وہ دوست نہیں رکھتے ہیں، وہ نہیں چاہتے ہیں، من اہل الکتاب ولا المشرکین، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں کافر، چاہے وہ مشرکین ہوں، یعنی انکار کرنے والے، رسول کی رسالت کا انکار کرنے والے، اللہ کی الوہیت کا انکار کرنے والے۔ ما یود الذین کفروا، جو کافر ہیں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، ولا المشرکین، چاہے وہ مشرکین میں سے۔
کیا کیا چاہتے ہیں، کیا دوست رکھتے ہیں؟ ان ينزل علیکم من خیر، یہ سب یہ نہیں چاہتے ہیں کہ نازل ہو آپ کے اوپر، علیکم اے مومنین کا تذکرہ، علیکم آپ پر، اے مومنین، من خیر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو، یہ نہیں چاہتے ہیں۔ کون نہیں چاہتا ہے؟ جنہوں نے کفر اختیار کیا، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو، چاہے وہ مشرکین میں سے ہو۔ کوئی اچھی بات، کوئی بھلائی، کوئی نیکی تم پر نازل ہو کبھی نہیں چاہتے۔ لیکن واللہ یختص برحمتہ من یشاء، لیکن اللہ چاہے تو مخصوص کر دے اپنی رحمت کو، من یشاء، جس کے لیے چاہے۔ اس میں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے کچھ بندوں کو کیوں چن لیا، کچھ بندوں کا انتخاب کر لیا۔ کچھ بندے وہ ہیں جو اللہ کے بہت ہی قریب بندے ہیں، کچھ بندے وہ ہیں کہ جن وجیہن عند اللہ ہیں، کہ اللہ کے یہاں ان کا مرتبہ ہے، اگر ان کا نام لے کر کے اللہ سے دعا کی جائے تو دعا قبول ہو جائے گی، ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ چاہتا ہے جس کے لیے اپنی رحمت کو مخصوص کر دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل عظیم، اور اللہ جو ہے صاحب فضل ہے، بڑا فضل کرنے والا ہے اور عظیم ہے۔ اب آیت نمبر 106، ما ننسخ من آیت، ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها۔ اب یہاں پر ایک بات آتی ہے، قرآن مجید میں جیسا کہ علماء و بزرگان و مفسرین سے آپ نے سنا بھی ہوگا کہ آیتیں جو ہیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، کچھ ناسخ ہوتی ہیں، کچھ منسوخ ہوتی ہیں، اور نسخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک حکم ہے اور وہ حکم بدل جائے اور دوسرا حکم آ جائے، وہ حکم بدل جائے اور دوسرا حکم آ جائے، یہ نسخ کا مطلب ہے۔ پیچھے ہو رہا ہے، نسخ کا مطلب یہ ہے کہ ایک حکم بدل جائے اور دوسرا حکم آ جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نسخ کہتے ہیں۔ لیکن نسخ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلا کہ خدا بند عالم اب جو ابھی تک کیا تھا، جسے عام انسان کرتے ہیں، کام کرتا ہے، پھر اس سے پشیمان ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، دوسرا کام کرتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ نسخ کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے تک، اس وقت تک اس چیز کی ضرورت تھی، وہ بھی علم خدا میں ہے کہ اس چیز کی ضرورت اس زمانے تک ہے، پھر اس کے بعد دوسرا حکم آتا ہے جو ناسخ ہوتا ہے، جو پہلے والا حکم ہے اس کو منسوخ کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں جیسا آیات محکم ہیں، آیات متشابہ ہیں، آیات ناسخ ہیں، منسوخ ہیں، تو اب جو ناسخ اور منسوخ کی آیت ہے، ناسخ جو آتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو پہلے والا تھا وہ غلط تھا اب یہ نیا آیا ہے، نہیں، پہلے والا جو تھا یہیں تک کے لیے ہی اس کی ضرورت تھی، وہ علم خدا میں ہے، خدا بند عالم نے اس کو وہیں تک قرار دیا ہے۔ مثلا مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، حدوداً 15 سال تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے، پھر ایک عین نماز کے وقت حکم آیا کہ یا رسول اللہ اپنا قبلہ آپ بدل دیجئے، اب بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھیں۔ تو کیا مطلب ہوا اس میں؟
اس کی مثال ایسے دے دوں، مثلا ڈاکٹر نے آپ کو دوا لکھی، آپ نے دوا کھائی، 1 مہینہ دوا کھانے کے بعد اب دوا چینج ہو جاتی ہے، دوسری دوا دیتا ہے۔ اب اگر ڈاکٹر دوسری دوا دیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پہلے جو دوا دی تھی وہ غلط تھی؟ ایسا نہیں ہے۔ اب جو ڈاکٹر نے دوا دیا ہے، ابھی تک جو دوا دیا تھا اتنی مدت تک کے لیے اسی نسخے کے تحت یہ دوا کھانی تھی، اور آج کے بعد اب جو نسخہ چینج کر رہا ہے کہ اب یہ مدت اس کی پوری ہو گئی، اب یہ والی دوا کھانی ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی تک جو دیا تھا دوا وہ غلط دے دیا تھا اور ڈاکٹر اس سے پشیمان ہے، شرمندہ ہے کہ میں نے یہ دوا کیوں دے دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسی مدت تک کے لیے ہی یہ دوا تھی، اس نے اس مدت تک کے لیے دوا دیا ہے۔ اسی طریقے سے آیتیں نسخ ہوتی تھیں، اور اس پر یہود و نصارہ، یہودی زمانے کے خاص کر، وہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ حکم خدا یہ تھا یہ کیوں بدل گیا، حکم خدا یہ تھا یہ کیوں بدل گیا۔ خدا قادر مطلق ہے، حکیم ہے، علیم ہے، جہاں تک جس چیز کی ضرورت ہے وہ رکھے گا، اور جہاں پہ نہیں چاہے گا وہاں پہ اس کے لیے کسی قید و شرط و زمان و مکان کی محدودیت اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے محدودیت نہیں ہے۔ تو کیا ہوا، یہود وہ لوگ جو کہ کفر اختیار کیے، چاہے اہل کتاب میں سے ہوں، مشرکین میں سے ہوں، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ پر کوئی نیکی اچھائی آئے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کو اس کے لیے مخصوص کر دیتا ہے۔